دبئی میں آسمان کو چھوتی ہوئی یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو برج خلیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2010 میں کمپلیٹ ہونے والی 828 میٹرز اور 2717 فیٹ لمبی یہ بلڈنگ اب تک کا انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا سٹرکچر ہے اور اس کا دبئی کی سمبولک ریپڈ ڈیولپمنٹ اور ماڈرنائزیشن میں سب سے زیادہ کردار مانا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں کہ آخر اتنا شاندار آئیڈیا کب اور کس کی سوچ کی نظر ہوا، تو اس کا کریڈٹ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو جاتا ہے، جنہوں نے ارلی 2000 میں ایک ایسا سمبولک لینڈ مارک سٹرکچر بنانے کی خواہش ظاہر کی جو دبئی کی پراسپیرٹی اور انوویشن کے لیے دنیا بھر میں جانا اور مانا جاتا ہو۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ دبئی کو ماڈرن ورلڈ میں اسپیشلی بزنس اور ٹورزم ہب کے طور پر دیکھا جائے۔ لیکن آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ سٹارٹنگ میں برج خلیفہ کی جگہ ایک ٹاور بنانے کا کنسیپٹ لیا گیا تھا۔ بعد میں اس سٹرکچر کو بلڈنگ کی طرز پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس پروجیکٹ کمپٹیشن کو آرکیٹیکچرل فرم اسکڈمور اوونگز اور میرل کی طرف سے جیتا گیا۔ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن ایئر 2004 میں سٹارٹ کی گئی، جس کے لیڈنگ آرکیٹیکٹ ایڈرین سمتھ نے ٹاور ڈیزائن میں کی رول نبھایا اور اسی کے چلتے بلڈنگ کو 4 جنوری 2010 میں ہی کمپلیٹ کر لیا گیا۔ لیکن دبئی کے اس شاہکار کو شروع میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ چیلنجز کس طرح کے تھے جنہوں نے ٹاپ ریٹڈ انجینئرز کو بھی پریشان کر رکھا تھا۔ آرکیٹیکٹس کو پروجیکٹ کے سٹارٹ میں ہی ہائٹ اور ڈیزائن جیسے پرابلمز آنے لگے، کیونکہ برج خلیفہ جیسا اتنا اونچا شاہکار پہلے کبھی بھی نہیں بنایا گیا تھا اور نہ ہی انجینئرز کے پاس اس طرح کے سٹرکچر کی کوئی مثال تھی۔ ڈیپ ریسرچ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بلڈنگ کے ٹاور کو وائی شیپ فلور پلان کے ساتھ بلڈ کیا جائے گا، جو کہ ونڈ ریزسٹنس اور اسٹرکچرل سٹریس جیسے پرابلمز کو ریڈیوس کرنے میں کارگر ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آنے والا چیلنج بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اور میٹیریل تھا، جس کو انجینئرنگ چیلنج کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ انجینئرز کو دبئی کے ڈیزرٹ جیسے ایریا میں جہاں دور دور تک بس ریگستان نظر آتا تھا، بہت گہرائی تک کھودنا تھا تاکہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کیا جا سکے۔ یہاں پر اگر بات کی جائے اسٹیل کی، جس کی مدد سے اسٹرانگ فاؤنڈیشن کو بنایا جانا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن میں بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہائی اسٹرینتھ اسٹیل چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ونڈ لوڈ ایک ایسی پرابلم تھی جس نے انجینئرز کو پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا پاورفل سٹرکچر نہیں بنایا گیا تھا جو 828 میٹرز کی اونچائی پر ہائی ونڈ پریشر کو فیس کر سکے اور آسمانی بجلی سے بلڈنگ کو بچا سکے، جس کے چلتے انجینئرز نے ایڈوانسڈ انجینئر ٹیکنیک کا استعمال کیا، جیسے کہ بلڈنگ کے ڈیفرنٹ لیولز پر خاص قسم کی ڈیوائسز لگائی گئیں جو کہ ونڈ فورسز کو ریڈیوس کر سکیں اور آسمانی بجلی کو بلڈنگ تک جانے سے روک سکیں۔ اس کے بعد آنے والی پرابلم بلڈنگ کی کنسٹرکشن کو بہت ہی کم ٹائم فریم میں کمپلیٹ کرنا تھا، جس کے لیے پری فیبریکیٹڈ کمپوننٹس اور تھاؤزنڈز آف سکلڈ لیبر کو یوز کیا گیا۔ اگر ہم دبئی پر اس کے امپیکٹ کی بات کریں تو برج خلیفہ کی وجہ سے لاکھوں ٹورسٹ ہر سال دنیا بھر سے برج خلیفہ کو دیکھنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے دبئی دنیا بھر میں فیمس ہو گیا ہے۔ دبئی ٹورزم کے ساتھ ساتھ اسٹرکچرل پروڈکٹیوٹی اور بزنس آئیڈیاز کے طور پر بھی دیکھا اور جانا جاتا ہے۔ برج خلیفہ کے بعد عرب کنٹریز میں اس طرح کے اسٹرکچرز بنانے کا نیا انداز سامنے آیا، جس کی ایگزامپلز برج العرب، دی کینین ٹاور اور دبئی فریم جیسے پروجیکٹ ہیں۔ کنسٹرکشن کے ٹائم سے ہی اس ماول پروجیکٹ کو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ یا پھر دبئی کے سمبل کے طور پر دیکھا گیا۔ جدید ڈیزائن اور ریکارڈ بریک اونچائی کے ساتھ برج خلیفہ نے نہ صرف دبئی کے اسکائی لائن کو نئی شکل دی ہے، بلکہ انسانی کامیابی کو ایک پائیدار آئیکن بن گیا ہے۔ اس پروجیکٹ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کتنا کیوریس ہے دنیا بھر میں نئے سے نئے کارنامے سر انجام دینے کے لیے، اور یہی بات انسان کو سب سے زیادہ بہتر بناتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آپ جس ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اس کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ۔